یہ ہارون صاحب باقی موضوعات پہ بات کرتی ہوں مگر کورونا کی صورتحال سندھ خاص طور پہ کراچی میں بہت خوفناک ہے اور انہیں وجوہات کی بنا پہ جو ہم پوائنٹڈ کی جاتی رہی ہیں، بکرا منڈیاں، عید الاضحیٰ اور عید کے لیے خریداری اور ان سب چیزوں میں احتیاط نہ کرنا۔ اب یہ نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ راولپنڈی میں 30% اور کراچی میں ہے 22%۔ اچھا، ویکسین تو اب 6 لاکھ لوگوں کو روزانہ لگائی جا رہی ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ پھر اس میں دوسرا بڑا خطرہ یہ ہے کہ یہ زیادہ تر ڈیلٹا ہے اور بلکہ ڈیلٹا پلس ہے۔ یہ جو وائرس ہوتا ہے جب اس طرح کا آتا ہے یہ 3 سال تک اندازہ یہ رہے گا اور اپنی شکلیں بدلتا رہے گا۔ اب 15% ایسے لوگوں کو بھی ہو رہی ہے، علی زیدی صاحب کو دوبارہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، کہ وہ اگرچہ وہ اتنا ویکسین اگر لگی ہو تو پھر سمٹمز کم ہوتے ہیں، پھر تکلیف کم ہوتی ہے، صحت یاب ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ ویکسین ہی سلوشن ہے اور ماسک سلوشن ہے اور ڈسٹنس سلوشن ہے اور جو اپنا لوشن لگانا ہاتھوں پہ سلوشن ہے۔ اب 6 لاکھ وہ انہوں نے بتایا اسد عمر صاحب نے، لیکن اسے 10 لاکھ پہ لے جانا چاہیے۔ اور یہ چونکہ ایک قوم کی بقا کا مسئلہ ہے، اس میں فوج سے مدد لینی چاہیے۔ پرفارمنس اچھی ہے، نو ڈاؤٹ، حکومت کی باقی چیزوں میں اتنی اچھی پرفارمنس رہی، اس میں بڑی محنت کی ہے، ڈیٹا ٹھیک جمع کیا ہے، بر وقت کوشش کی ہے۔ پھر اب یہ جو سندھ سے دباؤ آ رہا ہے یہ بہت اچھا ہے کہ جی سمی بلاک کر دیں، اور وہاں ہوٹل بھی انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ نہیں کھولنے دیں گے، اور میرج ہال بھی، اور دکانیں بھی 8 بجے بند ہوں گی، جس پہ تاجر چلا رہے ہیں۔ یہ سمجھ نہیں آئی بھائی، ٹیکس آپ لوگ دیتے کوئی نہیں، منافع خوری سے آپ باز نہیں آتے، ملاوٹ سے باز نہیں آتے۔ ساری دنیا میں دکانیں 5 سے لے کے 7 بجے تک بند ہوتی ہیں، آپ کو کیا اس بات کا حق ہے کہ آپ ساری رات کھلیں؟ اور عید پہ آپ نے کافی سودا سال بیچ لیا۔ ایک انسانوں کی زندگی سے زیادہ کیا چیز قیمتی ہے؟ اس میں جو ہے ظاہر ہے پرہیزی کی ضرورت ہے سب سے بڑھ کر، اور اگر کوئی ہو جائے مریض تو پینک کا شکار ہونے کی بجائے جو ہیں اس کو جو چیزیں امیونٹی بڑھاتی ہیں، مزاحمت بڑھاتی ہیں، یعنی گوشت ہے، شہد ہے، ادرک کا کعوہ ہے، اور ایز ارلی ایز پاسبل ڈاکٹر کے پاس پہنچے۔ کراچی میں سارے اسپتال بھر گئے ہیں، اسلام آباد میں اس لیے کم ہے کہ 40% ویکسینیشن ہو گئی ہے۔ تو اگر 10 لاکھ روزانہ ہو تو 3 کروڑ ہو سکتے ہیں، یہ آرمی کی مدد سے ممکن ہے، ان کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ چیزوں کو دیکھیں، رینجر سے مدد لیں، اسکول ٹیچروں سے، سب سے مدد لیں۔ یہ جتنی تیزی سے ہوگا آپ کی اکانومی بچ جائے گی۔ دیکھیے 45 لاکھ انڈیپینڈنٹ اعداد و شمار یہ ہیں، آزاد اداروں کا خیال ہے 45 لاکھ لوگ ہلاک ہوئے ہیں امریکہ میں، انڈیا میں 45 لاکھ۔ امریکہ میں بھی تعداد بہت بڑی ہے، انڈونیشیا میں بھی، برازیل میں بھی۔ ہم سے 1/3 آبادی ایران کی اور 3 گنا، یعنی دراصل 9 گنا نقصان ہوا، 8-9 گنا ان کا نقصان ہوا۔ اچھا، برطانیہ میں بڑی تباہی ہوئی، امریکہ میں تو ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے بڑی بربادی ہوئی۔ یہ ایک مشکل وقت ہے جس کو ٹالا جا سکتا ہے۔ آپ کو ماسک پہننا ہے، ویکسین لگوانی ہے، اور ہر جگہ آپ وہ کہہ رہے سم بھی بند کریں، جابز بھی بند کریں، ٹریول کرنے کی بھی اجازت نہ دیں۔ لیکن یہ ہے کہ اس میں سب سے حکمت عملی اچھی یہ ہو سکتی ہے، ہر جگہ کرنے کے بجائے بڑے شہر کراچی، حیدرآباد، سکھر، ملتان، لاہور، فیصل آباد، گوجرانوالا، پنڈی، اسلام آباد میں تو کافی ہوا ہے، پشاور، اور بھی اگر کوئی بڑا شہر ممکن ہے میں بھول گیا ہوں، گوجرانوالا، گجرات، تو وہ اپنا جو ہے جب آپ ان میں کریں گے، اس پہ زیادہ توجہ دیں گے، دیہات میں کم ہے، چھوٹے قصبوں میں ریلیٹیولی کم ہے، بڑے شہروں پہ کر لیں گے تو آپ نے آدھی آبادی کو کر لیا، 40% کو کر لیا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، شہروں میں دیہات سے لوگ آتے ہیں، تو جب اگر شہر محفوظ ہیں تو دیہات سے آنے والے بھی محفوظ رہیں گے۔ بالکل صحیح۔ شہروں سے تو لوگ دیہات میں کم جاتے ہیں، اس پہ کام کرنا چاہیے۔ اور یہ جو ہماری لاپرواہی ہے، لاؤبالی پن ہے قوم کا، ورنہ ہمیں تو کوئی خطرہ ہی نہیں تھا اگر ہم ماسک پہنتے اور ہاتھ دھوتے اور لوشن لگاتے اور ڈسٹنس کرتے۔ ہمارے ہاں تو اس کے باوجود، ساری نالائکیوں کے باوجود 22,000 بات ہوئی ہیں، ابھی بھی کوشش کریں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ 16-17 سے ہوتے ہوئے 40 تک پہنچ گیا ہے، اور ادھر 22 اور 30% تک پہنچ گیا ہے، تو تباہی آئے گی نا۔ صحیح ہے، لیکن ہارون صاحب ابھی بھی کوشش کریں، عوام تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر قابو پایا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ تنہا حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے، عوام کو ساتھ دینا پڑے گا۔ اب آپ
یہ چاہتے ہیں کہ بھائی آپ کے گھر آ کے کوئی لوشن لگے، جیسے وہ قطرے پہ لاتے تھے، یہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک قوم کی بقا کا مسئلہ ہے، معاشی طور پر بھی، ویسے بھی انسانی زندگیوں کا بھی مسئلہ۔ صحیح۔ ہارون صاحب، ایک بڑے شہر اسلام آباد کا نور مقدم قتل، کیا ہے ہارون صاحب اس کے پہلو ایسے ہیں جو میڈیا میں ڈیبیٹ نہیں ہو رہے۔ ٹھیک۔ بہت پہلے ایک سروے ہوا تھا، ہم نے جائزہ لیا تھا کہ ہائی اسکولوں کے بچے تک چرس پی رہے ہیں۔ اچھا، اس کی ایک عجیب و غریب وجہ تھی، دباؤ، ذہنی دباؤ۔ ایک تو زندگی میں کوئی مقصد ہی نہیں ہے، ذہنی دباؤ۔ ہر ماں اپنے بچے سے کہتی کلاس میں فرسٹ آؤ، اب 30 کے 30 بچے فرسٹ کیسے آ سکتے ہیں؟ اگر وہ سیکنڈ ہو، تھرڈ ہو، فورتھ ہو۔ وہ اپنا ایک بچی سے میں نے پوچھا، اپنی پوتی سے ہی، میں نے کہا تمہاری پوزیشن کیا ہے؟ اس نے کہا چھوڑے پوزیشن کو، میں ہمیشہ پاس ہو جاتی ہوں اچھے نمبروں سے۔ یہ ایک اچھا رویہ ہے۔ اس کی چھوٹی بہن جو ہے حالانکہ وہ ٹاپ کرتی ہے اور بعض اوقات پورے پاکستان میں ٹاپ کر جاتی ہے۔ اچھا، گزارے یہ ہے ذہنی دباؤ، زندگی میں کوئی مقصد نہیں، منشیات کا بہت فروغ ہو گیا ہے، تعلقات ہیں۔ وہ جو محترمہ ایک برطانیہ میں رہتی ہیں، نوبل انعام یافتہ، جو انہوں نے کہا تعلقات اس طرح کے، اب دیکھیے کہ تعلقات تھے ان کے، اچھے ہوں گے، شریفانہ ہوں گے، ہمارے پاس کچھ معلومات نہیں ہے، مگر ان کے ہاں جانا تعلقات ختم ہو گئے۔ ان کے ہاں جانے کا کیا مطلب ہے؟ ایک پیٹرن ہے پورے یورپ اور امریکہ میں کہ تعلقات جو ہیں ایک نوجوان کے اور ایک خاتون کے جو ہیں وہ منقطع ہو جاتے ہیں، پھر اسے بیلا پھسلا کے بلایا جاتا ہے اور قتل کے واقعات ہوتے ہیں۔ امریکہ میں اوسطاً اس طرح کے واقعات جو ہیں کھیتوں میں ناشے تک پھینکنے کے مہینے میں ایک آدھ واقعہ رپورٹ ہوتا ہے امریکن پریس میں۔ اچھا، وہ اب بڑا پیچیدہ معاملہ اس لحاظ سے کہتے ہیں اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، کیا اس نے خود بندھوائے، کیا کوئی تیسرا آدمی تھا، کیا کوئی جھگڑا ہوا؟ اچھا، پھر یہ ہے کہ نام نہیں میڈیا لے رہے، نام لینا بھی نہیں چاہیے۔ ملک کا انتہائی بارسوخ خاندان ہے جس سے لڑکے کا تعلق ہے، لڑکے کا۔ جی ٹھیک۔ اچھا، یہ تو عمران خان صاحب نے نوٹس لیا، آئی بی کو لگایا، آئی جی پہ، اور خود رپورٹ طلب کرتے رہے، لیکن اب بھی لوگوں کو اندیشہ ہے، جیسے کشمال اتارک نے اپنے صاحبزادے کو بچا لیا تھا، یعنی دیت پہ انہیں راضی کر لیا تھا، اب ایک جان تو چلی گئی۔ اب وہ خاندان پر رشتہ داروں دوستوں کے ذریعے ہر طرح سے مثبت منفی دباؤ ڈالا جاتا ہے۔ ان کے والد تو آج کہہ رہے تھے کہ میں نہیں چھوڑوں گا۔ بھائی، یہ دیت وہ ہوتی ہے جس میں خاندان کا ایک جو مقتول کے وارث ہیں وہ اگری کر لیں، ٹھیک ہے، اور وہ خدا نے راستہ کھلا رکھا ہے کہ ممکن ہے کوئی بہت اچانک اشتعال میں آ گیا یا غلط فہمی سے ہو گیا یا قتل عمد نہیں ہے، اتفاقاً ہو گیا، مطلب یہ ریاست کو اس میں فریق نہیں بننا چاہیے۔ اچھا، ایک عجیب اس کا پہلو ہے، عورتوں کے حقوق کا مسئلہ ہے۔ ارے بھائی، عورتوں کے حقوق کا مسئلہ نہیں ہے، ویسے تو دیکھیے یہ میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے، عورتوں کے حقوق زیادہ انہیں ملنے چاہیے، ان کا زیادہ اکرام ہونا چاہیے۔ مسئلہ یہ اور وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اور ان وجوہات میں سے بعض کی طرف میں نے اشارہ کر دیا۔ اب کیا یہ وجوہات یہاں منطبق ہوتی ہیں؟ یعنی یہ نہیں میں کہہ رہا، ممکن ہے وہ بہت نوبل معزز خاتون ہو، ممکن ہے وہ اس آدمی کی وہ تصویر حقیقی نہ ہو جو پیش کی جا رہی ہے، سب کچھ ممکن ہے، سب کچھ، لیکن تفتیش میں سارے دروازے کھلے ہوتے ہیں، لیکن عمومی طور پر معاشرہ اخلاقی طور پر زوال پذیر ہے اور بے سمت ہے اور بےمانی۔ آپ دیکھتے نہیں، یہ تو خیر بہت بھیانک جرم ہے، بے ایمانہ ہے، آپ دیکھتے نہیں 14 اگست کو آپ لاہور کی مال روڈ پہ ٹریول نہیں کر سکتے، اب کراچی میں، اسلام آباد میں، بلو ایریا میں، یعنی موٹر سائیکلوں کے سلنسر کھول کے شور مچانا اور ون ویلنگ کرنا، اس سے کیا فائدہ ہے؟ صحیح۔ دیکھتے ہیں ہارون صاحب، جیسے انویسٹیگیشن مکمل ہوگی، لیٹس سی اس کے کیا پہلو سامنے آتے ہیں۔ میرے پاس لاسٹ 3 منٹس ہیں۔ سیالکوٹ کا بھی معاملہ ہے اور سیالکوٹ کا معاملہ بہت سادہ ہے۔ دیکھیے، ہمارے جو کورسپونڈنٹ ہیں، جو اچھے سینسیبل آدمی ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ پیش قدمی کر رہا ہے بریار خاندان۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اپنا یونین کونسلوں کے چیئرمین، ممبرز، یہ بارسوخ لوگوں کو گاڑیاں کرائے پہ لے کے دی ہیں اور وہ بے دریغ پیسہ خرچ کر رہے ہیں، سڑکیں انہوں نے بنائی ہیں، ان کی برادری بڑی ہے، چیمبر آف کامرس ان کے ساتھ ہے اور ان کی منصوبہ بندی اچھی ہے، انہوں نے یونین کونسل کی سطح پہ کمیٹیاں بنائی ہیں، دونوں بڑے امیدوار جو ووٹ توڑ سکتے تھے وہ ان کے حق میں بیٹھ گئے ہیں، سعید ملی صاحب بھی اور وہ جو تھے دوسرے آزاد امیدوار جو ایک بار MP رہ چکے ہیں۔
لہذا ان کے چانسز زیادہ ہے۔ لیکن جب میں غیر جانبدار اخبار نویسوں سے پوچھتا ہوں، وہ کہتے ہیں 30-40 برس سے بریو خاندان جو ہے اس کے مراسم، اچھا انہوں نے یہ کیا کہ اقلیتوں سے بھی رابطہ کیا، بریار خاندان نے کرسچین سے، پھر یہ ہے کہ خاص مکتبہ فکر کے ووٹ محترم فردوس عاشق اعوان کی وجہ سے انہیں مل جائیں گے، مذہبی مکتبہ فکر، ٹھیک ہے، اور وہ مستعفی ہو کر ان میں شریک ہونا چاہتی تھی، شی واز ویری سیریس، لیکن عمران خان نے روک دیا۔ اب وہ جو بات ہمیں پہلے کرنی چاہیے تھی شاید، وہ ہے ہمارے محترم عارف نظامی صاحب کا انتقال۔ واقعہ یہ ہے کہ ان کے انتقال نے عید کے دن کو درد کا دن بنا دیا۔ عارف نظامی صاحب بدقسمتی سے اخبار نویسوں کے بارے میں لکھا نہیں جاتا، زیادہ بات نہیں ہوتی۔ آپ کو پتہ ہے بے نظیر حکومت کی برطرفی کی خبر تنہا انہوں نے دی تھی، وہ بہترین تجزیہ لکھنے والے، نیوز انالیسز لکھنے والے بیسٹ آدمی تھے، اور ہم نے انہیں اس وقت دریافت کیا جب انہیں نوائے وقت گروپ سے الگ کیا گیا تو درجن بھر اخبار نویس بے روزگاری کے خطرہ لے کر باہر نکل آئے، حالانکہ اپنا روزگار کون خطرے میں ڈالتا ہے، اور بڑے مرتب باخبر اور زندہ آدمی تھے وہ، اور میں انہیں دیکھتا تھا، کبھی لارس گارڈن جاتا تھا وہاں دوڑ لگاتے ہوئے، اب تو عرصے سے طبیعت ان کی ناساز تھی، اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت کرے۔ جرنلزم میں وہ ان لوگوں میں سے ہیں، اسی لیے انہیں وزیر اطلاعات بھی بنایا گیا تھا، گریسفل شخصیت کی وجہ سے، ان لوگوں میں سے تھے جو یاد رکھے جائیں گے، جن لوگوں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے۔ مطلب محمد مالک نے لکھا اور کہ ہم نے ان سے بہت سیکھا۔ ابھی وہ کہہ رہی تھیں محترمہ فردوس عاشق اعوان کے 2 صفحے کی خبر کو وہ 4 سطر میں تبدیل کر دیتے تھے، جس میں مفہوم باقی رہتا تھا۔ بہت باصلاحیت ذمہ دار اخبار نویس تھے، اور بس اللہ کے پاس چلے گئے، ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کی جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے پسماندگان کو صبر دے۔ بہت غیر معمولی صلاحیت کے اخبار۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ہارون صاحب۔